بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ زلدارک نواز عباسی یوٹیوب چینل. آج میں جس کوشچن کو ڈسکس کروں گا وہ پروفیسر رابنس یا اسے ہم ماڈرن اکانومسٹ کہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے. پنجاب یونیورسٹی کے بی کام کے، سرگودا یونیورسٹی کے بی کام کے اور اس کے علاوہ آئی کام کے تمام بورڈز کے لیے اس کوشچن کی ایک اپنی اہمیت ہے. اسے ہم پروفیسر رابنس کہتے ہیں یا ماڈرن اکانومسٹ کہتے ہیں، یا اسی کو ہم اکنامکس از دی سائنس آف اسکیئرسٹی اینڈ چوائس کہتے ہیں نا. یہ کسی بھی طرح سے اگر یہ کوشچن آ سکتا ہے تو آپ اس کوشچن کو اس پیٹرن پہ، جو پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ آپ سالو آؤٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس کے اگر ہم انٹروڈکشن کو چیک کریں تو اس نے سب سے پہلے کریٹیسائز کیا ہے کلاسیکلز کو. مطلب اس نے سب سے پہلے کریٹیسائز کیا ہے ایڈم سمتھ کو. پھر اس نے کریٹیسائز کیا ہے نیو کلاسیکلز کو. مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈاکٹر مارشل کو بھی کریٹیسائز کیا. اس نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے مارشل اور ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشنز کو، جو کہ کلاسیکل اور نیو کلاسیکل جو ہے وہ کہلاتے ہیں. تو اب اس نے چند جو ہے وہ ڈیفیشنسیز کو دیکھتے ہوئے ان پر جو ہے وہ تنقید کی ہے. پہلی اس نے یہ کہا ہے کہ اکنامکس، چونکہ اس سے پہلے دونوں اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس میں صرف چیزوں کو شامل کیا جائے گا، جسٹ انکلوڈ گڈس، لیکن یہ کہتا ہے کہ اکنامکس آلسو انکلوڈ سروسز. ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ایک ٹیچر پڑھاتا ہے اور اس کے عوض وہ جو ہے وہ اپنے چارجز لیتا ہے، اپنی پے لیتا ہے، تو وہ اس کی سروسز ہیں. اسی طرح سے ایک وکیل کیس لڑتے ہیں، اپنی اماؤنٹ فیس لیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے جو ہے وہ سروسز ہیں. تو اسی طرح سے ایک انجینئر، اسی طرح سے ایک پائلٹ یا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو خدمات پرووائڈ کرے اور اس کے عوض اپنی سروسز لے، اس کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انکلوڈ کریں گے. تو ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جس کی بیس پر انہوں نے جو ہے وہ کلاسیکلز اور نیو کلاسیکلز کو تنقید کا نشانہ بنایا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو اکنامکس کو ڈسکس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو اکنامکس کے جو سائنٹسٹ ہیں، وہ جسٹ نیوٹرل ہیں. وہ جسٹ ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت انسان کی ضروریات کیا ہیں، ہیومن وانٹس کیا ہیں، اور وہ سیٹسفیکشن ان سے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. بس اتنا وہ بتا سکتے ہیں. اس پر وہ اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے. یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہیومن وانٹس کو ہائی لائٹ تو کر سکتے ہیں کہ ہیومن وانٹس کیا ہے، ان کی سیٹسفیکشن کیا ہے، لیکن وہ ان کو جو ہے وہ پرسنلی اس پر کوئی اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کر سکتے. دوسری ریزن یہ تھی. اور تیسری ریزن یہ تھی کہ چونکہ جو ڈاکٹر مارشل تھے وہ ویلفیئر یا سوشل اکانومسٹ کہلاتے تھے، تو انہوں نے جو کہ ویلفیئر پہ بہت زیادہ زور دیا نا. تو یہ کہتے ہیں کہ وائی ٹو ٹیک ویلفیئر سے رابنس کہتے ہیں مجھے ویلفیئر کی کیا ضرورت ہے. مطلب اکنامکس کا ویلفیئر کے ساتھ کیا تعلق ہے. تیسرا، یہ تین پوائنٹس ہیں جن کی بیس پر انہوں نے کلاسیکلز اور نیو کلاسیکلز کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ تھی اس کا انٹروڈکشن، جس کی بیس پر اس ڈیفینیشن کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. دوسری چیز، اب اس کو ہم اگر اس کی ڈیفینیشن کریں تو اس کی ڈیفینیشن بہت آسان ہے کہ اکنامکس از دی سائنس، یہ ایک ایسا علم ہے وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر، جس میں انسان کے طرز زندگی کو جو ہے پڑھا جاتا ہے ایز اے ریلیشن شپ، تعلق کے طور پہ. کہاں پہ؟ بٹوین ان لمیٹیڈ وانٹس، کہ ہر دنیا میں آنے والے شخص کی خواہشات لامحدود ہیں، اینڈ لمیٹیڈ ریسورسز، اور ان خواہشات کو پورا کرنے والے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہیں. دوسری، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز ڈسکس کر رہا ہے وچ ہیو الٹرنیٹیو یوزز. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ خواہشات بھی ان لمیٹیڈ ہیں، ریسورسز بھی لمیٹیڈ ہیں، بٹ آن دی ادر اینڈ ان کا الٹرنیٹیو یوز موجود ہے. تو یہ جو ہے وہ پوری ڈیفینیشن ہے. اب اس کے امپارٹنٹ پوائنٹس یا کریکٹرسٹکس کے ساتھ میں یہ چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ان میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پہلا پوائنٹس تھا ان لمیٹیڈ وانٹس، یا اسی کو ہم ملٹیپل اینڈ بھی کہتے ہیں. مطلب وہ کہتا ہے کہ ہر شخص، جو بھی کوئی شخص ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، جو وانٹس ہیں، وہ ہمیشہ ان لمیٹیڈ ہوتے ہیں، ان کی لمٹ کوئی نہیں ہے.
مطلب دے ہیو کاؤنٹلیس، ان کو ہم گن نہیں سکتے، انسانی خواہشات کو ہم گن نہیں سکتے. دے ارائز اگین اینڈ اگین، مطلب وہ اس کے ساتھ اٹھتی رہتی ہیں. جیسے ایک سیٹسفائیڈ ہوا تو اس کے لیے دوسری خواہش آ گئی، دوسری پوری کرے گا تیسری آ جائے گی، تیسری پوری کرے گا چوتھی آ جائے گی. مطلب وہ اپنی پوری زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا ہی کرنے میں سرو کر دیتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، تمام خواہشات ایک ہی وقت میں ایک ہی امپارٹنس یا ایک ہی اہمیت نہیں رکھتی. کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ارجنٹ بیسس پر آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں، پہلے آپ ان کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ، ایٹ دی اینڈ آپ کی جو سب سے کم لیول کی خواہش ہوتی ہے وہ آپ آخر میں جو ہے وہ اسے فلفل کرتے ہیں. لیکن یاد یہ بات ضرور رکھیں کہ ہر شخص کی جو وانٹس ہیں، خواہشات ہیں، وہ ان لمیٹیڈ ہیں. دوسری چیز، لمیٹیڈ ریسورسز یا اسکیئر مینز، مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ ساری آپ کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. جیسے میں نے یہاں پہ ایگزامپل میں لکھا، جیسے ہمارے پاس لینڈ ہے، ہمارے پاس کیپٹل ہے، منی ریسورسز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انف نہیں ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے وہ الٹرنیٹیو یوزز آف ریسورسز. ہاں، ہم ان ریسورسز کو جو ہے وہ الٹرنیٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے ایگریکلچر کے لیے یوز کریں، ہم اس پر انڈسٹری بنائیں، ہم اس پر پلازا بنائیں، یا ہم اسے بیچ دیں. یہ اب چاروں آپشنز ہمارے پاس ہیں. زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، یہ ہم چاروں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے لوگ کیا کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ میکسیمم سیٹسفیکشن کی طرف چلے جائیں. یہ صرف اس کا انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن اور اس کے امپارٹنٹ پوائنٹس آج میں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس اور پھر اس پر جو کرٹیسزم ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور اس کے علاوہ میرا جو ہے وہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں، تاکہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ اکنامکس کے میں نوٹس اس پر اپلوڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.